مکڑی ایک بہت ہی عجیب جانور ہے۔ اس کے 8 پاؤں اور 6 آنکھیں ہوتی ہیں۔ یہ بہت ہی قناعت پسند جانور ہے، مگر خدا کی شان کے سب سے حریص جانور یعنی مکھی اور مچھر اس کی غذا ہیں۔ مکڑی کئی دنوں تک بھوکی پیاسی بیٹھی رہتی ہے، مگر اپنے جالے سے نکل کر غذا تلاش نہیں کرتی۔ جب جالے کے اندر کوئی مکھی یا مچھر پھنس جاتا ہے تو یہ اس کو کھا لیتی ہے، ورنہ صبر و قناعت کر کے پڑی رہتی ہے۔ کفار نے بتوں کو معبود بنا کر ان کی امداد و عنایت اور نصرت و نفع رسانی پر جو اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے کفار کی اس حماقت کے اظہار اور ان کی خود فریبیوں کا پردہ چاک کرنے کے لیے ان کی مثال مکڑی کے جالے کی بیان فرمائی، جو بہت ہی زیادہ عبرت خیز اور اعلیٰ درجے کی نصیحت آموز ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورۃ العنکبوت رکوع نمبر 6 میں ارشاد ہوا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا بتوں کو اپنا مالک بنا لیا ہے، مکڑی کی طرح ہے کہ اس نے جالے کا گھر بنایا ہے، اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ لوگ جان لیتے۔ مطلب یہ ہے کہ مکڑی جالے کا گھر بنا کر اپنے خیال میں مغر رہتی ہے کہ میں مکان میں بیٹھی ہوئی ہوں، مگر اس کے مکان کا یہ حال ہے کہ وہ نہ دھوپ سے بچا سکتا ہے، نہ بارش سے، نہ گرمی سے محفوظ رکھ سکتا ہے، نہ سردی سے حفاظت کر سکتا ہے، اور ہوا کے ایک معمولی جھونکے سے تہس نہس ہو کر برباد ہو جایا کرتا ہے۔ یہی حال کفار کا ہے کہ ان لوگوں نے بتوں کو اپنے نفع نقصان کا مالک بنا لیا ہے اور ان بتوں کی امداد و نصرت پر اعتماد اور بھروسہ کر رکھا ہے، حالانکہ بتوں سے ہرگز کوئی نفع نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور کفار کا بتوں پر اعتماد اتنا ہی کمزور اور بے سہارا ہے جتنا کہ مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے۔ کاش کفار اس بات کو سمجھ لیتے تو یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہوتا۔ مکڑی کے فضائل میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہجرت کے وقت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے تو مکڑی نے غار کے منہ کے اوپر جالا تن دیا تھا اور کبوتری نے انڈے دے دیے تھے، جس کو دیکھ کر کفار واپس لوٹ گئے کہ اگر غار میں کوئی شخص گیا ہوتا تو مکڑی کا جالا اور انڈا ٹوٹ گیا ہوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالوں کو دور کرتے رہو کہ یہ مفلسی اور ناداری کا باعث ہوتے ہیں۔